المعاني أبا القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. ایک اور صلوات سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت پڑھی گئی. اللہ اس آیت میں امام موسیٰ کاظم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اے میرے حبیب، یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون گرائے گا. تو تمہارے رب نے کہا کہ فرشتوں نے مزید کہا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے موجود ہیں، حاضر ہیں. اگر تو عبادت کے لیے بنا رہا ہے تو اس سے اچھی عبادت تو ہم کر رہے ہیں. تو آواز آئی کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے. اچھا، یہ میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں رہے کہ خلیفہ جانشین ہی کو نہیں کہتے، یعنی کسی کی جگہ پر اگر کوئی آ کر بیٹھے تو اسے کہا جائے کہ یہ خلیفہ ہے. اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی مسند نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے کوئی جگہ مان لیں گے تو ہم اللہ کو محدود مان لیں گے. محدود مانیں گے تو سمجھ نہیں کہلائے گا. اللہ ہی نہیں ہے وہ جو ایک جگہ محدود ہو جائے. پھر اللہ اپنا خلیفہ زمین پر بنا رہا ہے. تو خلیفہ کا مطلب صرف جانشین نہیں ہے، بلکہ خلیفہ نمائندے کو کہتے ہیں. اور جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے نمائندہ بھی وہاں پہنچے گا. تب تو وہ نمائندہ کہلائے گا، ورنہ وہ نمائندہ نہیں کہلا سکے گا. مفتی صاحب کی خدمت میں میرا بھی جانا رہتا تھا. مولانا کی خدمت میں فیصل آباد بڑے مشفق تھے. اسے کہنے لگے کہ آپ علی ولی اللہ جو پڑھتے ہیں اذانوں میں، نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں، جو اپنے کلمے میں، وہ صحیح پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی ہم تو اذان و اقامت میں، کلمے میں جب علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد خلیفۃ بلا فصل بھی پڑھتے ہیں. کہنے لگے یہ بھی صحیح پڑھتے ہیں آپ. تو میں نے کہا جی ہمارے پاس ہماری دلیل ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے جو دلیل دی وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہنے لگے کہ نبی کا خلیفہ واقعی علی ہے، یعنی پہلے 3 دوروں میں بھی علی ہی خلیفہ ہے. اس لیے خلیفہ جانشین کو نہیں، نمائندے کو کہتے ہیں. اور نمائندہ وہی ہوگا جس سے نبی کا علم ظاہر ہوگا، جی نبی کی شجاعت ظاہر ہوگی. اور الحمدللہ آج علمی بحث بہت ہی گرم ہے اور بہت ہی
علماء اہل سنت خلافت باطنیہ امیر المومنین کی قائل ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے مگر باطنی اعتبار سے، یعنی پہلے 3 دوروں میں بھی علی ہی خلیفہ تھے۔ تو اللہ کا کام ہے خلیفہ بنانا، اللہ کا کام ہے امام بنانا، ان جاعلک للناس اماما۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے جب ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے کہا اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو امام بنانا اللہ کا کام، خلیفہ بنانا اللہ کا کام، وسیلہ بھی وہ بنائے گا، ہمیں تلاش کرنا ہے، وسیلہ بنانا بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ جنہیں وہ امام بناتا ہے، جنہیں وہ اپنا سفیر بناتا ہے، جنہیں اپنا نمائندہ بناتا ہے، ان میں کچھ صفات ہیں، نشانیاں ہیں، ورنہ کوئی بھی دعویٰ کر لے گا کہ میں بھی وہی ہوں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ مریم تو نازل کر دیا، سورہ فاطمہ بھی نازل کر سکتا تھا، سورہ ابراہیم تو نازل کر دیا، اور جس حضرت ابراہیم کی قربانی کو اللہ نے حسین کی قربانی سے بدلا ہے، اللہ چاہتا تو امام حسین کے نام کا سورہ کتاب دیتا۔ اللہ نے ناموں کا سورہ نام کیوں نازل نہیں کیے؟ اس لیے کہ اس گھرانے سے حسد ہونا تھا، اور جس سے حسد ہونا ہوتا ہے پھر اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں رکھنے آتے ہیں، لہذا اللہ نے نام نازل نہیں کیے ہیں، اہل بیت کے کام نازل کیے ہیں۔ کسی نے کوئی روکا تو نہیں ہے کہ کربلا بس آ کے دکھاؤ، کیا کرنا پڑے گا کربلا کے اندر؟ پروردگار عالم نے صفات بیان کی ہے امام کی۔ سورہ مبارکہ اسی لہجے کی اور آیت کا میں سنا دیتا ہوں، اس جو میں نے ابھی تلاوت اور اسی دفعہ تلاوت کی ہے اس آیت کو، اس لہجے کی آیت سورہ مبارکہ سجدہ کے اندر بھی ہے، 34 کی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہاں جو میں بھی پڑھ رہا تھا وہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہاں ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، یہ دو الگ آیت ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ جو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں، اور وہ آیت جو سورہ یہ سورہ انبیاء کی ہے وہ سورہ سجدہ کی ہے، اس میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہاں پھر منہم کہا ہے، منہم یعنی ان میں سے کچھ کو ہم امام بناتے ہیں، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے، کہتے ہیں نا جی فلاں کلاس میں سے فلاں کو مانیٹر بنایا گیا ہے، تو وہ ایک کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جن میں سے وہ ایک کو ذمہ داری دی جاتی ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ نے امام تو 12 بنائے مگر بننے کی صلاحیت ان سے زیادہ رکھتے تھے۔ اللہ کرے میرے بچوں تک میری بات جائے، اللہ نے امام 12 ہی بنانے تھے، اسے ایسا نہیں ہے کہ زیادہ بنا سکتا تھا، اسے طے کیا ہوا ہے کہ ہر نبی کے 12 جانشین، 12 رفقا، 12 جو ہے حواریون، مختلف نام آئے ہیں انبیاء کرام کے، ہمارے نبی کے 12 جانشین، 12 خلیفہ، 12 امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے 12 ہی رکھے اس نے، تو 12 ہی بنانے تھے اس نے جی، اور سب اس بات کے قائل ہیں کہ 12 ہی اسنا عشرہ، نبی نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہیں، اب کسی کے 52 ہو چکے ہیں، کسی کے 48 ہو چکے ہیں، تو 12 کو پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں پہلے 4 پھر 6 کے بعد 1 پھر 3 کے بعد 2، وہ چھلانگیں لگا لگا کے 12 پورے کر دیے، قیامت نہیں آئی۔ دلیل ہے کہ 12ویں پر قیامت رکی ہوئی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آلہ، اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ یہ لہجہ قرآن کا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم ان میں سے، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا،
पढ़ेंगे मोहम्मद वाले इस वक्त पे आपका दिखा तो आपके हाथ में लगे कलमा पड़ा माशाअल्लाह आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्बास। आपको किसी ने भेजा तो नहीं है? आप खुद से आए हैं? जी दिल से आए हैं? जी। क्या सबब हुआ कि आप शिया होना चाहते हैं? मैंने किताबें पढ़ी, सबको देखा, सुना, जो हकीकत वो मैंने सोचा। माशाल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, आप सब भी पढ़ सकते हैं, हम रोजा नहीं पढ़ते। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अलीयुल वलीयुल्लाह। अलीयुल वलीयुल्लाह। वसीयु रसूलिल्लाह। वसीयु रसूलुल्लाह। व खलीफतुहु। व खलीफतुहु। बिला फस्ल। बिला फस्ल। बिला फस्ल। बिला फस्ल। बिला फस्ल। बिला फस्ल। मैं अल्लाह की वहदानियत का मैं अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हूँ। इकरार करता हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी मानता हूँ। आखिरी नबी आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, और आपके 12 जानशीनों को 12 जानशीनों को अपना इमाम मानता हूँ। पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, नवें इमाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 12वें इमाम इमाम महदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु अश-शरीफ है। ये ही उनका ज़माना है, उनकी विलादत हो चुकी है, हल्का ग़ैबत में है। मैं उनके इंतज़ार में हूँ। उन्हीं पर दुनिया में अदल व इंसाफ कायम होगा और जुल्म व जौर का खात्मा होगा। मैं एक अच्छा मुसलमान बन के रहूँगा, सुन्नियों से मोहब्बत करूँगा, अच्छा शहरी बन के रहूँगा, अच्छा पाकिस्तानी बन के रहूँगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा, अपने अमल का हिस्सा बना लूँगा। ग़ैबत इमाम में अहले इल्म से रुजू करूँगा, उनसे शरई मसले पूछूँगा। पढ़िए मिलकर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
مذہب حقہ کو اڈاپٹ کیا ہے، دعا ہے خالق یہ اس پہ قائم اور دائم رہے۔ پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پکڑ لو لے لو، علامہ صاحب کو دینا چاہ رہی ہیں۔ منہم حنفۃ یہدون بامرنا، اور ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ یہدون بامرنا، ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ اللہ کا امر ان کے ہاتھوں میں، نحن اولو الامر، ہم ہی صاحبان امر ہیں۔ بنا فتح اللہ، اللہ نے ساری کائنات ہمارے ذریعے بنائی ہے۔ بنا یختم، ہم لوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ کہاں کہاں ہے کہ لوگوں کو اور انسانوں کو ہدایت دینا ہے؟ یہ ہادی مطلق ہے۔ ہادی مطلق کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہر مخلوق کی ہدایت ہے۔ لہذا میں اور آپ جانوروں کو ان کا اختیار ہے، یہ سن کے تو بہت خوش ہوتے ہیں، جسے ہم ولایت تکوینی کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کا اختیار انسانوں کے دلوں پر ہے، ذہنوں پر ہے۔ یعنی چاند کے دو ٹکڑے کر دینا ہمیں بعض اوقات زیادہ بڑا کام لگتا ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا یہ ہمیں بڑا کام لگتا ہے۔ سورج کا پلٹا دینا ہمیں زیادہ بڑا کام لگتا ہے، جبکہ اس سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ پیکروں میں اپنا علم اتار دے۔ اس سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ مجسم عالم بنا، علم بنا۔ یہ اچھا آپ نے کبھی بات فرمایا حضرت آدم کی فضیلت فرشتوں پہ ان کے علم کی بنیاد ہے، مگر حضرت آدم نے کوئی کتاب لکھی؟ میں چند سال اگر مدرسے میں پڑھوں اور کتاب نہ لکھوں تو میرے مرنے کے بعد آپ ہی کہیں گے کہ صاحب چلے گئے کچھ لکھ کر نہیں گئے۔ یعنی علماء کی مذمت ہوگی اگر کچھ لکھ کر نہ جائیں۔ حضرت آدم سے انبیاء میں پہلے عالم ہیں جو اللہ نے بنا کر بھیجے، انہوں نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی۔ حضرت ابراہیم کی تو کوئی کتاب نہیں ہے، حضرت موسیٰ نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، اور آگے آئیے ہمارے نبی تو قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگایا۔ کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا سکتا۔ دو چیزوں کو نبی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، تلوار ہاتھ میں نہیں لی۔ اچھا یہ تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ تلوار رحمت للعالمین کے ہاتھ میں جچتی نہیں۔ بڑی محبت آپ کی توجہات کا شکر گزار۔ ہمیشہ اپنی تلوار میرے مولا نبی نے مولا علی کو دی۔ تلوار ذوالفقار اتری نبی پر مگر ملی علی کو۔ ساری تلواریں علی مولا کے ہاتھ میں، صرف ایک آدمی ایک جنگ میں کافر نبی کے ہاتھوں سے پڑا ہے، باقی سرکار نے کسی کافر اور مشرک کو مارے نہیں۔ اور قرآن کو کہہ رہا ہے وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے میرے نبی مشرکوں اور کافر اور مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو۔ اور پھر آیت یہاں رکی وَلَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكَ، یہ کام آپ کریں یا آپ کا نفس کریں؟ اگر صلوات پڑھنے محمد والے نفس کرے یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر آیت مبارکہ مباہلہ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61 کو پڑھ لیا جائے، جس میں اللہ نے نبی کے نفس کا ذکر کر دیا ہے۔
وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، اور ہم اپنے نفس لاتے ہیں، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لے کر آؤ. امت کے ایک طبقے کو بڑا شوق ہے کہ نبی کو اپنے جیسا کو دے. میں ان سے مخاطب ہوں کہ اللہ نے صرف نبی جیسا علی کو بنایا ہے. پاکستان کی دیواریں کالی کر دی علی اور فلاں بھائی بھائی. جنہیں قافیہ ملانا نہیں آتا وہ مذہب کیا چلائیں گے؟ علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں، علی اور نبی بھائی بھائی. یہ بہت بڑی توہین ہے نبی کی، یہ بہت بڑی توہین ہے. نبی کہہ رہے ہیں میرا دنیا اور آخرت میں بھائی علی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کا بھائی فلاں. یہ توہین ہے نبی کی. اگر ہمارا تو مزاج ہی نہیں ہے فائدہ نہیں کروا. تمہیں بے ساتھیاں چاہیے، ہم نے فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے. ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. اور ڈرو اس وقت سے، میں کسی کو کہہ رہا ہوں کچھ ڈرو اس وقت سے کہ یہ بچے مزاج بنانے فائدہ کٹوانے کا. تو ہمارے یہاں تو ڈھونڈنے سے چیز ملتی ہے، ہمارے یہاں تو قدم قدم پہ چیزیں موجود ہیں. توہین بھری کتابیں. صلوات پڑھیں نا محمد وعلیہ. البتہ جنرل میں نے آپ کو پیغام دے دیا، اس کی بھی تیاری کرو، اس کی بھی تیاری کرو. ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے، ضرورت پڑے گی تو. میں نے کہا کہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں صدر مملکت سے لے کر نیچے تک وزیر اعظم اور گورنر اور وزراء اعلیٰ سے بھی اور بڑے افسران سے بھی، ججز سے بھی یہ بات کی کہ کیا ہو رہا ہے. جس کو یہاں سے حضرت ابو طالب، وہاں سے حضرت ابو طالب کی توہین ہوتی ہے تو یہاں سے کچھ کیا جا سکتا ہے، وہاں سے یہاں سے اگر کسی کی توہین مثلا گمان پر ہوتی ہے تو پھر ایف کر جاتی ہے. یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے. اس کا زندگیاں خراب ہو رہی ہیں جوانوں کی، اور اس کا حل نکالا جائے. پیغام دے رہا ہوں آپ کے ذریعے سے. یہ ویسے جو بھائی جو ہے ہمارے محترم بھائی ہیں، عزیز ہیں، ہمارے علاقے کے ذمہ دار ہیں، ان سے یہ اختیار، ان کو یہ پریشانی ان سے دور کر دی جائے. وہ صرف درخواست وصول کریں اور وہ پھر آگے بڑھیں SSP صاحب کی صدا ہے. اور اس فورم کے اوپر علاقے کے 5 فقہ کے علماء کو بلا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ فلاں کسی نہ کسی کا کسی نہ کسی سے تعلق ہوگا کہ اس بچے نے، اس جوان نے، اس خطیب نے، اس مفتی نے، اس ملا نے، اس ظاہر نے توہین کی ہے. اس کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے، دلیل ہے تو دلیل سنی جائے، دلیل نہیں ہے تو اسے کہا جائے ایسی بات نہیں کرو. اور پھر اس درخواست کو اس سے کچھ لکھوا کر خارج کر دیا جائے. یہ جو FIR رکھوا دی جاتی ہے، یہ جو اس کے بعد پریشانیاں اٹھاتے ہیں لوگ، یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. اور اگر یہ رکا نہیں سلسلہ تو میں آپ جوانوں سے مخاطب ہوں کہ پھر آپ بھی تیاری کرو، آپ ہمت کرو. 50 لوگ چلے جائیں تھانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کاٹیں گے FIR. لے جائیے آپ، کلپس لے جائیے، بھری ہوئی ہے دکانیں ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بلندر صلوات مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے نا، اس کا حل نکالنا چاہیے. ابھی ایک صاحب کے اوپر FIR ہوئی مولا علی کے فضائل پڑھنے کا، ایک صاحب پر FIR ہوئی مولا علی کے کھلے دشمن کو برا کہنے کا. تو مجھ سے کہنے لگے میں ملتان جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں کہنے والے چلی لاہور کا. ان کے ملتان کی جگہ خالہ سے ملنے. کیا ہوا FIR کرتے ہی کچھ دن وہاں کرا جاؤ. میں نے کہا کہ آپ کل شیعہ ہوئے ہیں؟ نہیں ہم خاندانی شیعہ ہیں. میں نے کہا خاندانی شیعہ ہو تو FIR سے ڈر رہے ہو؟ ہماری ہسٹری ہے بھائی، ہماری تاریخ ہے، ہمارے ساتھ کی کب نہیں ہوا. مگر آپ نے کیا ہنسانے بند کر دی؟ آپ نے کیا ماتم روک دیا؟ نہیں، ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. وقت ایک جیسا نہیں کرتا، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور وقت بدلے گا، جو دور تبدیل ہوگا. مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں. بڑی بڑی چیزیں روشن ہوتی جا رہی ہیں. کچھ مدت پہلے کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، آج سنت بیان کیا جا رہا ہے.
ٹائم پہ رونا بدعت تھا، آج الحمدللہ سنت بیان کیا جا رہا ہے. تو آپ تو اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے گے. وقت بدلے گا مگر اس دور کو گزارنا ہے ہمت اور حوصلے کے ساتھ. بات آگے بڑھے. عزیزان گرامی کبھی غور کیا حضرت موسیٰ نے کوئی کتاب لکھی ہو؟ حضرت عیسیٰ کی کوئی کتاب ہے؟ سرکار نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا، توجہ، کہ اگر ایک مرتبہ بھی نبی کو لکھتے ہوئے امت دیکھ لیتی تو کہتی قرآن انہوں نے لکھا ہے. ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے گا. ورنہ جو خود اللہ کا قلم ہو. نبی کون ہے؟ نور والقلم. اللہ اکبر. خود نبی اللہ کا قلم نبی ہے. یعنی اللہ جب کائنات بناتا ہے، سطریں لکھتا ہے، تو جس کے ذریعے لکھتا ہے اس قلم کو محمد کہتے ہیں. جس کو پڑھ پڑھ کر میں مفتی ہو جاؤں وہ مفتی ہو جائیں، وہ آیت اللہ ہو جائیں، وہ مجتہد ہو جائیں. جس کی احادیث کو پڑھ کر ہم علامۃ الدہر بن جائیں. اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا. ہاں، نبیوں نے مولا علی نے کوئی کتاب لکھی ہے جو مولا علی نے نہیں لکھی ہے. مولا علی کے خطبات ہیں جو راویوں نے کتابوں میں لکھے. سید رضی نے 1000 سال پہلے انہیں جمع کر کے نہج البلاغہ کا نام دے دیا. ہے مولا کا نام لیکن لکھا ہوا مولا. اگر کچھ لکھا بھی ہے تو اتنے اہم ترین خطیں 3 لائنوں میں. ہم سے تو اگر کسی اہم خط کو لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو ہمارے تو دعوت نہیں کریں گے، یعنی پڑھتے چلے جائیں گے، پھر ہم لکھ دیں گے. مولا 3 جملوں میں بات مکمل کر دیتے ہیں. 2 سطروں میں 1.5 سطروں میں خط پورا کر دیتے ہیں. خطیں تو ایسے ہیں. مولا علی نے، مولا حسین نے جو کتاب لکھی انبیاء ائمہ اہل بیت اپنے جملہ یہ کرو ائمہ اہل بیت اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتے، پیپروں پر کرتے ہیں. وجودوں پر علم کو ظاہر کرتے ہیں، اپنا علم وجود پر ظاہر کرتے ہیں. ہاں نبی مولا نے کتاب لکھی ہے، سرکار دو جہاں کی کتاب کو سلمان و ابو ذر کہا جاتا ہے. مولا علی نے کتاب لکھی ہے، مولا علی کی ایک کتاب کا نام مالک اشتر ہے. اور حسین نے تو کربلا میں 72 کتابیں لکھی ہیں. ذرا بات پڑھیں گے محمد و آل اللہ اپنے علم کا اظہار، اپنے کرم کا اظہار، اپنے غضب کا اظہار جن کے ذریعے سے کرے گا وہی کرنا. یہدونا بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ہدایت عطا کریں. اللہ کے امر کی ہدایت سب کو، انسانوں کو، جنوں کو. زیادہ بڑا ہنر اس گھرانے کا انسان سازی ہے. یہ آدمیوں کو اور گوشت کے لوتھڑوں کو انسان بناتے ہیں. یہ انسانیت کے حسن سے آراستہ کرتے ہیں. ورنہ کائنات پہ تصرف کرنا جس کو اسے بھی قبول نہیں کیا جا رہا تھا، وہ بھی حلق سے نہیں ہوتا. بڑی تھی بات لوگوں کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ شام کا حاکم پہنچا ہے مدینہ منورہ اصحاب رسول سے ملنے کے لیے. امام حسن تشریف فرما نہیں ہو رہے ہیں. امام نے فرمایا میں نہیں ہوں گا. بغیر ملے چلے گئے. دوسری دفعہ جب آئے تو بہت اصرار کیے، بغیر حضرت کے اجلاس شروع نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا میں مجلس کے دوران کسی وقت پہنچوں گا. شروع ہو گیا اجلاس، ملاقات کے دورانیہ بالکل آخری وقت پہ امام تشریف فرما ہوئے. امام کی بڑی خاص کرسی رکھی ہوئی تھی جو خالی تھی. جب امام تشریف فرما ہوئے محمد سر تو ساری مجلس کھڑی ہو گئی. حاکم بھی کھڑا ہو گیا، کہا یہ آپ کی جگہ ہے، تشریف فرما ہوئے. حضرت تشریف فرما ہوئے تو اس کے پاس سامنے انبار لگا ہوا تھا ہدیوں کا، تحفوں کا لا رہے تھے نا لوگ. جی ہاں نظر آنے وہ ایک انبار لگا ہوا تھا. تو جیسے امام تشریف فرما ہوئے تو کہنے لگا اپنے غلام کا واضح لگا یہ سارے نذرانے سارے ہدیے حضرت مجتبیٰ کے سامنے رکھو. وہ لے کر گیا. جب وہ رکھنے لگا تو یہاں سے آواز دے کر کہنے لگا انا ابن فلاں، اپنی ماں کا نام لیا. تو وہ رکھ رہا تھا تو امام نے اس رکھنے والے سے کہا یہ میں نے تجھے سارے تجھے دیے.
حضرت نے گریز فرمایا کہ متحمل نہیں ہے مجلس میں کچھ کہوں. جب وہ اسرار پڑھا تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت کو خطبہ کبھی تفصیل سے کبھی موقع ہو تو، مگر اس وقت میرے مضمون میں اس خطبے کے چند جملے آ رہے ہیں کہ مضمون میں میرے کو بات کروں گا. حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا مجھے مجبور نہیں سمجھنا. ہمیں اہل بیت کو مجبور نہیں سمجھنا. لو شئت لجعلت العراق شام و شام عراق. اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. یعنی جغرافیہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں امام. میں چاہوں تو زمین کو بدل کر دوں، مشرق والوں کو مغرب میں لے آؤں، مغرب والوں کو مشرق میں لے آؤں. ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا فمو کا صغیر و کلاموں کا کبیر. آپ کا رن کم ہے، چھوٹا ہے، اور آپ کی بات بہت بڑی ہے. تو حضرت نے فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں آگے بیٹھی؟ جیسے ہی امام نے یہ بولا وہ مرد عورت بن گئی. حیات بدل دی امام نے. صحیح حدیث سنانا اس کے اوپر انکار ہی نہیں کیا ہے. حتیٰ جو ولایت تکمینی کا یا تو نہیں مانتے، وہ اسے مانتے ہیں. اور جب وہ جانے لگی نا ان کے تو امام نے فرمایا تیری بیوی اب تیرا شوہر ہو گئی ہے، اور اب تم دونوں سے خنثی ہی پیدا ہوں گے. جی یہ ہم اس پہ ہونا چاہیے، خوش ہونے کی بات ہے، فضیلت کیا ہے، قرآن ہے. اس سے بڑا کام یہ ہے، اس سے بڑا کام یہ ہے کہ ائمہ انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں. پودوں کو، پتھروں کو، جانوروں کو، ہواؤں کو، فضا کو، خلا کو، طیور کو، آسمان، زمین، ان سب پہ تصور یہدون بامرنا مطلق ہے. بحث یہ ہے کہ مطلق ہے کہ ہم یہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، نقش و ضرب کی آوازیں آ رہی ہیں. امام کا گزر کو اس گلی سے جس گلی میں وہ گھر ہے، کہیں کوڑا رکھنے کے لیے باہر آئی تھی. حضرت کچھ فاصلے سے آ رہے تھے، آواز سن رہے تھے. حضرت گزرنے لگے تو اس کنیز سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ غلام ہے یا آزاد ہے؟ امام سے کہا میں غلام ہے یا آزاد ہے؟ تو کنیز کہنے لگے یہ کس کے کیا غلام ہوں گے؟ آزاد ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. کنیزیں ہیں، غلام ہیں، ان کے تو بہت سے غلام ہیں، ان کے بہت سی کنیزیں ہیں، یہ کسی کے کیا غلام ہوں گے؟ حضرت میں ہاں اگر غلام ہوتا تو پھر اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرتا. تو سچ کہہ رہی ہے کہ یہ آزاد ہے. یہ کہہ کر امام آگے تشریف فرما ہوئے، اپنا رستہ حضرت نے جانے سے تشریف فرما ہوئے. یہ جو تقریب سے محسوس ہوا کون؟ بشر العافی. بشر پوچھا کون تھا، کس سے بات ہو رہی تھی؟ کہا موسیٰ بن جعفر. کہا موسیٰ بن جعفر میری گلی سے گزرے؟ کہا موسیٰ بن جعفر آپ کی گلی سے گزرے. کیا بات ہوئی؟ کئی آواز رو رو گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، رقص و طرز کی آوازیں. ان پر انہوں نے مجھ سے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ یہ آزاد ہے غلام؟ تو میں نے کہا یہ غلام نہیں آزاد ہے، بہت بڑے مالک ہیں. تو وہ یہ کہہ کے گئے کہ ہاں غلام ہوتا تو مالک کی نافرمانی کرتا. دوڑا، جوتیاں بھی نہیں پہنی، دوڑا اس طرف جہاں امام جا رہے تھے. امام کے قدموں میں گر گیا. مولا اگر مجھے آپ نے آزاد بول دیا تو اللہ مجھے اپنا بندہ ہی نہیں مانے گا. مولا نہ کہیں مجھے آزاد، میں غلام ہوں. حضرت نے فرمایا غلام ہے تو مالک کی نافرمانی کیسی ہے؟ کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، یعدون بامرنا کہتے رہے، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں معصیت نہیں کروں گا. امام نے فرمایا ہم تمہارے عہد کو قبول کرتے ہیں اور تمہاری ضمانت لیتے ہیں. اور یہ چونکہ ننگے پیر بھاگا تھا گیا تھا امام، جوتیاں پہنتا تو دیر ہو جاتی اس لیے ننگے پیر گیا. تو پھر جب تک زندہ رہا اس وقت تک جوتیاں نہیں پہنی. یہ سینکڑوں غلاموں اور
دسیوں اونٹوں کا مالک، بڑا جاگیردار، مگر جوتیاں نہیں پہنتا تھا۔ کن لی اکون لک، یہ ایک فارمولہ ہے، ایک قاعدہ ہے۔ اللہ نے اولیاء کو اور صاحبان ولایت کو یہ پیغام دیا ہے، تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں۔ یہ کن لی اکون لک، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا، یہ قاعدہ ائمہ اہل بیت نے عمل کر کے دکھوایا ہے۔ لہذا بشر الحافی نے جب مولانا کاظم سے وعدہ کیا اور جب تک زندہ رہا اس وقت تک جوتیاں نہیں پہنتا تھا، تو کسی نے پوچھ لیا، لطیف بات آ گئی ہے، کسی نے پوچھ لیا تم جوتیاں کیوں نہیں پہنتے؟ کہنے لگا دو باتوں کی وجہ سے، ایک اس وجہ سے جوتیاں نہیں پہنتا کہ موسیٰ کاظم ہمیشہ یاد رہے، ننگے پیر رہتا ہوں مجھے امام ہمیشہ یاد رہتے، میرے وجود پر ان کی حاکمیت، اور کسی بادشاہ کے محل میں جائیں اور بادشاہ کے سامنے جائیں تو کیا اس کے فرش کے اوپر جوتے کو سمیٹ جاتے ہیں؟ یہ ساری زمین اللہ کی بادشاہت میں ہے، ہم ہمیشہ اللہ کے سامنے ہیں، لہٰذا میں جوتیاں پہن کے اس کی زمین پہ نہیں چلوں گا۔ جب وہ ایسا ہو گیا تو پھر آپ معجزہ دیکھیے، وہ جہاں سے گزرنے کا اس کا ہوتا تھا کہ آج یہاں جائیں گے اور کل وہاں جائیں گے، تو جس رستے پہ ان کے جانے کا ارادہ ہوتا تھا، جانور اس رستے پہ لید نہیں کرتے تھے اور گوبر نہیں چھوڑتے تھے اور مہنگیاں نہیں کرتے تھے۔ جانور گزر رہے ہیں اور کوئی مہنگیاں چھوڑتے ہوئے نہیں جا رہے، پھینکتے ہوئے نہیں جا رہے، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بشر آج یہاں سے آئے گا۔ ایک دن ان کی گلی کے اندر کچھ جانوروں نے مہنگیاں چھوڑی تو لوگوں نے کہا کہ آج بشر گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اس لیے کہ یہاں پر ہی گندگی کرتے رہے۔ خبر آئی کہ بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ عزیزو، بہت دیر ہو گئی، انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی۔ ایک حدیث سنا دو امام موسیٰ کاظم، میرے مولا ایک حسین حدیث کے اندر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں، یا اللہ، فرماتے ہیں آفت الدنیا ثلاثۃ، تمہاری دنیا کی تین مصیبتیں۔ مولا کاظم کی حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، میرے پاس تو یہی ہے ہدیہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آفت الدنیا ثلاثۃ، تمہاری دنیا کی تین ہی آفتیں اور مصیبتیں ہیں۔ عالم فاسق، فاسق عالم، بہت بڑی مصیبت ہے۔ فاسق عالم، عالم ہو اور فاسق، علم میں تو وہ مضبوط ہو مگر کردار میں کمزور ہو۔ عالم فاسق، حاکم جائر، ظالم حاکم۔ تیسرا فرماتے ہیں عابد جاہل، ایک ایسا عبادت گزار جو جاہل ہے، عبادتیں خوب کرتا ہے مگر جاہل ہے۔ یہ تین لوگوں سے بچتے رہیے گا۔ سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اس سے بہتر اور بلند سلوات کیجیے گا۔ قربان جائیں اس امام پر جس نے ہماری ہدایت کی خاطر 14 سال یہ محنت کی۔ سب سے زیادہ بیٹیاں امام موسیٰ کاظم کی، اور بیٹیاں جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ بیٹے امام موسیٰ کاظم کے، مگر جنازہ اٹھانے والے مزدور ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دیں۔ حضرتارو، تمام ائمہ میں، ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ جس امام نے اسیری کاٹی ہے وہ امام موسیٰ کاظم ہے۔ ظلم ہے، مگر مظلوم کی اہمیت کے بنیاد پر ظلم کی قباحت بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بچے پر ظلم ہو، ایک عام آدمی پہ ظلم ہو، وہ بھی ظلم ہے، مگر وہی تماچا، وہی تھپڑ
جو ایک عام آدمی کو مارا گیا ہے، جو ظلم تھا، وہی اگر کسی عالم کو مارا جائے، کسی متقی کو مارا جائے، باپ کو مارا جائے، ماں کو مارا جائے، تو قباحت بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ مظلوم تبدیل ہو رہا ہے۔ مظلوم کی تبدیلی سے ظلم کی قباحت مختلف ہو جائے گی۔ کبھی غور فرمایا، جس کے لیے نبی کھڑے ہوتے ہوں، اجرکم اللہ، جس سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہوں، اس سیدہ کو تو نام لے کے پکارنا بھی اس کی عظمت کی وجہ سے ایک ظلم عظیم ہے۔ جس کو دیکھ کر نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے آنے پر کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اور پوچھا مولا علی سے، یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو فرمایا فاطمہ میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں۔ حسین مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی ہوتا ہے۔ امام حسین چاہتے ہیں سکینہ نام رکھا جائے، رباب نام بچیوں کا رکھا جائے۔ جس سکینہ سے اتنا پیار تھا، جس کے لیے حسین مولا نے 4 مرتبہ جناب زینب سے علیحدہ علیحدہ وصیت فرمائی، میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ کچھ دیر کے لیے اپنا تصور ذرا لے جائیے نا، کہ جب بھرے دربار میں ایک شخص نے اشارہ کر کے کہا تو جناب سکینہ امام سجاد سے لپٹ گئی اور کہنے لگی بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہم اسیر بنائے جائیں گے، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، بس مجلس مکمل کرو۔ اس گھرانے کی اسیری دیکھیے کہ اس گھر میں وہ 4 سالہ بچی، معرفت کا کمال دیکھیے، ایک جملہ بھی شکوے کا نہیں مل رہا، بلکہ ہمیشہ شکر پروردگار۔ پھوپھی اماں آپ کیا چاہتی ہیں، بھائی سید سجاد آپ کیا چاہتے ہیں، کبھی کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں کیا۔ ایک دن رات کا آدھا دور تھا، یہ کہتے ہوئے اٹھی، پھوپھی اماں بابا آئے تھے، ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بھیا سید سجاد میں تو بابا کے ساتھ جاؤں گی، اور کبھی زندان کے اس کونے میں جا کر ڈھونڈتی ہے، کبھی واپس آ کے اس کونے میں، کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے۔ جب گرنے کی آواز، آپ الگ آواز سے رو رہے ہیں نا، آپ پر رونے کا کسی نے پابندی تو نہیں لگائی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ گریہ نہ کرو، لیکن سکینہ جب روتی تھی تو تماچا آتا تھا، تازیانہ مارا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب گرنے کی آواز بلند ہوئی تو سر حسین محل سے بھیج دیا گیا۔ جب سامنے رکھا گیا تو آواز دے کر کہا زین العابدین مولا سے، بھیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا سکینہ قریب آؤ، بابا آئے ہیں۔ بس یہ سنا نا بابا آئے ہیں، تو جہاں بیٹھی تھی وہاں سے کھڑی تو گئی، مگر سکینہ زمین پر گئی، پھر اٹھی پھر گئی، اور آگے بڑھ کے بابا کا سر اپنی آغوش پہ لے لیا اور پیشانی کا بوسہ دیا، لبوں پر لب رکھے اور فرمانے لگی بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کے پیشانی پہ کس نے پتھر مارا تھا؟ پھر فرمانے لگی بابا مجھ سے تو پوچھئے، میرے گوشت کھانے اتار لیے، انہیں تماچے مارے، میرے
گاؤں کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں، اور ایک نوحہ پڑھتی ہے تمہاری ماں کا باپ سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، تمہیں تنہا نہیں الحمد لله الذي لا يبلغ تحته القاهرون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه مجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت اللہ امام موسیٰ کاظم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے نام نازل نہیں کیے بلکہ اہل بیت کے کردار کو نازل کیا۔ نام نازل کیے ہوتے تو جو حضرت انسان جعلی اللہ بنا سکتا ہے، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد، پھر کہہ دیتے کہ یہ علی مراد نہیں ہے وہ علی مراد ہے، یہ حسین مراد نہیں وہ حسن مراد ہے۔ اللہ نے نام نازل نہیں کیے، کام نازل کیے۔ کسی میں دم ہے تو علی جیسا کردار لاؤ۔ کسی میں طاقت ہے تو سیدہ جیسی نماز لے کر آؤ۔ ویسے بھی بہت سے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے۔ مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا ہے، اور پیر کہتا ہے کہ مرید کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا ہے میں بھی ایسا ہوں۔ یہ کردار میرے اندر اور یہ کام میرے اندر بھی ہے نہیں۔ بڑے محترم بہت نامور لوگ ہیں، مگر جب بات علی مولا کی آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر پہاڑ نما کوئی قوی ہیکل وجود تصور میں لاؤ اور اس کے پیر میں جوتا تصور میں لاؤ اور اس جوتے میں تسمے تصور میں لاؤ اور ان تسموں کے سینکڑوں تار ہوں وہ تصور میں لاؤ، تو پھر جان لو کہ میں کتنا ہی معتبر صحیح مگر علی اس قوی ہیکل وجود کی طرح، اور علی کے پیروں میں جوتے میں سینکڑوں تاروں میں سے میں ایک تار کے برابر۔ بڑے نامور لوگوں نے جب بات مولا علی کی آئی، جب بات اہل بیت کی آئی، تو اس عاجزی کا اظہار اور اس حقیقت کا اظہار کیا۔ صحابیات تشریف فرما ہیں، امہات المومنین بیٹھی ہیں، راویات تشریف فرما ہیں،
ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ سے کہا آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور جناب زہرا کو دیکھ کر کہا فاطمہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال بڑا سجا کے کیا، مگر حضرت عائشہ نے اسے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کو دیکھ کر کہا یا زہرا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، ابھی ہمارے آن بھائی آن پروڈکشن والا کہاں چلا گیا دوست، پرانا دوست کہیں بنا کے چلے گئے۔ اب میں ایک جملہ کہنے والا تھا، لائف مجلسوں کا یہ نقصان ہے جو میں نہیں کہہ رہا، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ لائف چلائیں یا ہم سے مجلس سنیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، بند نہیں ہے، وہ بند نہیں ہے، وہ بند نہیں ہے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، چل رہا ہے نا، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، لائف چل رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمیں کہیں ڈھونڈ رہے ہیں، میں پہلے انہیں جواب دوں پھر ایک وضاحت کروں۔ غلط فہمی نہ ہو جائے اس لیے میں انہیں جواب دے دوں۔ کچھ ہیں جو کہتے ہیں یہ کبھی خانے بال جاتا ہے، شام بھاولپور جاتا ہے، رات حیدرآباد جاتا ہے، میں انہیں جواب دے رہا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں۔ نہیں ہے قبر کا، دوزخ کا اور حشر کا خوف، حسین ابن علی سا امام رکھتا ہوں۔ نعرہ حیدر علی۔ لائف مجلسیں بند کروانے کا مطلب میرا، اب میں اپنے مجلسوں کو روکتا ہوں، کسی اور کا ذمہ دار، کسی اور کے لیے پالیسی نہیں دے رہا۔ اپنے بارے میں اس لیے عرض کرتا ہوں، چھوٹا سا آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں، یہ اس لیے لائف مجلس رکواتے ہیں کہ کچھ کلاس کی باتیں ہوتی ہیں جو کچی پکی والوں کو سمجھ میں نہیں۔ کچھ ممبر سے ایسی نیاز دی جاتی ہے جو حاضری کی نیاز ہے، یہاں بیٹھنے والوں کے لیے ہے، وہ جو ٹھنڈے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ جو بیڈ پر لیٹے ہوئے مجلس سننا چاہ رہے ہیں، تو ثواب تو سننے کا انہیں بھی ملے گا، مگر آپ کا مقام آپ کا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لائف مجلس سے بند ہو، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر اچھا ہم تو ویسے بھی مجلسیں امام بارگاہ میں کرتے ہیں، مسجدوں میں نہیں کرتے، مسجد بناتے ہیں، نمازی سب ہیں، کوئی حسینی ہو نہیں سکتا جو نمازی نہ ہو، مگر ہم مجلس امام بارگاہ میں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا ہے، یہودی نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا۔ کل اگر عیسائیوں نے اللہ سے شکایت کر دی کہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہا، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب کسی پر کوئی پابندی ہی نہیں ہے تو پھر کیا معلوم کہ کون کسی کی طرف سے، چاہے وہ 1% صحیح۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد اللہ۔ تو بہت احتیاط اور تدبر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف فرما ہوں، آپ کی وجہ سے ساری مجلس آپ کو دیکھ رہی ہے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد۔
تعمیر شدہ امام بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کربلا گاہ شاہ پاکستان کا ایک عزائی مرکز ہے، اور یہاں کی عمارتیں بھی شایع نشان ہونی چاہیے، اور امام بارگاہوں کو ایسی شان سے بنانا چاہیے کہ عمارت دیکھ کے ہی تکفیریوں کا دم نکل جائے۔ شان سے الحمدللہ بن رہا ہے، بہت ابھی اس کی فنیشنگ نہیں ہوئی ہے تو پہلے ہی بڑا خوبدار ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ ہمارے یہاں تو یتیم اور بیواؤں کی اتنی بڑی تعداد رہتی ہے اور آپ امام بارگاہوں میں اتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ جی مجلسوں میں اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور اتنے یتیم اور اتنے بیوہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں، تو ساری قوم نیاز نظر میں اور امام بارگاہ اور مجلس اور نذرانوں میں لگی ہوئی ہے۔ تو میں اسے جواب دینا چاہتا ہوں کہ حسین کا نظام اتنا مضبوط بنا دو کہ حسین یتیموں کو خود پال دیں۔ عزاداری میں کمی نہیں ہوگی، امام بارگاہوں کی شان بان میں کمی نہیں ہوگی۔ میرے گھر سے اچھا کارپیٹ امام بارگاہ میں ہونا چاہیے، ہمارے گھر سے اچھے پردے امام بارگاہ میں ہونے چاہیے۔ ویسے بھی ہم لوگ محبت مارے لوگ ہیں، جسے جتنا حسین مولا سے پیار ہونے لگتا ہے وہ سخی ہوتا چلا ہے۔ بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو ایک مثال دوں گا، مرغی آپ نے دیکھی ہے نا، معاف کیجیے گا، شبیر حسن نجف، انور بھائی، مختار بھائی، مولانا شبیر حسن میسمی صاحب، مولانا شبیر حسن نجفی، شبیر حسن نجفی لاہور، ان کی دی ہوئی ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ مرغی کو دیکھا ہے، انتہائی بزدل پرندہ اور انتہائی کنجوس پرندہ، جی ایک دانہ مل جائے، روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو کونے میں جا کے مرغی کھاتی ہے، ساری مرغیاں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں، کسی کو کھلاتی نہیں ہے، اکیلا کھاتی ہے، کنجوس ہے۔ کنجوس اسے کہتے ہیں جو خود کھائے کسی اور کو نہ کھلائے۔ یہ جو مرغی ہے نا، کنجوس پرندہ ہے، اور ایسے ہی بزدل بھی ہے۔ آپ ایک پتھر پھینکیں، لکڑی پھینکیں، اشارہ کریں، بھاگ جائے گی، ڈرے گی، اڑ جائے گی، ادھر سے ادھر چلی جائے گی۔ لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، ابھی چوزے نکلے کہ یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے اور سخی بھی ہو جاتی ہے۔ دانا بجا بجا کے پہلے بچوں کو کھلاتی ہے، کوئی دانا مل جائے، کوئی چیز مل جائے تو بجا بجا کے آوازیں نکال کے انہیں آگاہ کرتی ہے کہ کچھ ملا آ جاؤ، پہلے انہیں کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے۔ اور ایسے ہی چیل سے، کتے بلی سے لڑ جاتی ہے بچوں کی خاطر۔ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک بزدل تھی، یہ شجاع کیسے ہو گئی؟ یہ کچھ دیر پہلے جو کنجوس تھی، یہ سخی کیسے ہو گئی؟ تو جواب آئے گا اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو انسان سخی بھی ہو جاتا ہے، شجاع بھی ہو جاتا ہے۔ بس یہی بتانا چاہتے ہیں، محبوب بناؤ تو عباس علمدار، حسین ابن علی، تاکہ کوئی کنجوس بھی نہ رہنے پائے اور کوئی بزدل بھی نہ رہنے پائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات اور گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کردار کو نازل کیا ہے۔ یہ آیت جو میں نے حضرت کی شان میں نے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، سورہ سجدہ، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ تھے بہت سے، ان میں سے کچھ کو، صلاحیتوں والے 12 سے زیادہ تھے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات، صلاحیت، امامت کی صلاحیت رکھنے والے 12 سے زیادہ تھے، مگر کیونکہ ہم نے طے کر لیا تھا کہ 12 ہی امام بنانے ہیں، جیسے ہر نبی کے 12 جانشین، 12 نقبہ، 12 حواری، 12 خلفاء، ہر نبی کے خلیفوں کو اور نمائندوں کو اور سفیروں کو اللہ نے 12 کی تعداد میں رکھا ہے۔ تو جب اسے طے کر لیا کہ تعداد 12 ہی رہنی ہے، تو 12 کو جن میں سے بنایا ہے ان کی تعداد زیادہ تھی، ان میں سے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ان میں سے ہم نے کچھ کو امام بنایا ہے۔
بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، بہت سجی بھی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر وقت کی تنگی بھی ہے، اور آج میرے حصے میں 3 جگہ نوکری لکھی ہوئی ہے، تو یہ پہلی حاضری ہے، یہاں سے موچی دروازہ اور پھر وہاں سے اسلام پورہ، تو میں بہت زیادہ کا وقت نہیں لوں گا. آپ اور مزید عزاداری کریں گے انشاءاللہ. تو یہ وہ منہم 12 سے زیادہ صلاحیتوں والے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، جن میں سے اللہ نے 12 کو بنایا ہے. اب وہ کون ہیں، اور حسین گفتگو سجا کر کی جا سکتی ہے، مگر صرف میں بیت کے مصروں کی طرح جملہ کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ بلا مقام حضرت عباس کم نہیں تھا ہمارا، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہونا ہے. جن میں سے وہ امام بناتا ہے ان میں ایک کا نام عباس ہے. اس معیار کے لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے. جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ان کا کام یہ ہے، ان میں سے کچھ کو ہم امام بناتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، ہماری طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہماری طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. ان کا کام ہماری طرف بلانا ہے. تو یا اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ جی اللہ سے، کیونکہ وہ اتنا وحدہ لا شریک ہے کہ اسے تو کہہ کے کہا جا سکتا ہے. ہم الفاظ میں بھی کسی کو شریک نہیں بناتے، وہ تیری طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو یہی کر رہا ہے. یہی حسن ہے اس گھرانے کا. ان کے پاس جائیں تو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، اللہ کے پاس جائیں تو ان کا پتہ بتاتے ہیں. یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کی انہیں لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. اور ہم ہر ایک کو امام نہیں بناتے. امامت کی صلاحیتیں اور امامت کی کا جو قابلیت کا عنوان ہے وہ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، یعنی معیار ہے، کوئی کسوٹی ہے. وہ ایک لفظ آپ بولتے ہیں میرٹ، قابلیت، اہلیت. ویسے عجیب بات ہے، ہر جگہ ایک ہی نعرہ ہے، میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ بننا چاہیے. کس کے پاس؟ ہر کمال جہاں کمال پر ہو اسے اہل بیت کا گھرانہ، نبی کا خانوادہ کہا جاتا ہے. یہدون بامرنا لما صبروا، کیوں امام بنایا ہے؟ کیونکہ وہ سب سے بڑے صابر ہیں. ہم صابروں کو امام بناتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں ہم انہیں امام بناتے ہیں. صابر کسے کہتے ہیں؟ بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں. صبر اسے نہیں کہتے کہ انسان کسی مصیبت پہ گریہ نہ کرے. بھائی اتنی بڑی مصیبت انہوں نے دیکھی، اتنا بڑا جنازہ دیکھا مگر روئے نہیں. جو روتا نہیں ہے وہ صابر نہیں بلکہ قسی القلب ہے. جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا ہی رقیق القلب ہوگا، جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا ہی زیادہ روئے گا. زیادہ رونا تو انسان کے دل کے نرم ہونے کی دلیل ہے. آپ دیکھیں یہ بچے اور عورتیں جلدی کیوں روتے ہیں؟ عورتیں جلدی روتی ہیں مردوں کی نسبت، بچے زیادہ روتے ہیں. یہ عورتیں اور بچے زیادہ اس لیے روتے ہیں کہ ان کا دل مردوں کی نسبت زیادہ نرم ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اسی کے ہاتھ میں اللہ تربیت کا نظام دیتا ہے. بچہ باپ کی گود میں نہیں دیا، بچے کو ماں کی آغوش میں رکھا ہے، اس لیے کہ دل نرم ہے. اور دل نرم ہوگا تو پھر ہی تربیت کر پائیں گے. زیادہ تر اسکولوں میں خاص طور پہ جہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پہلی کلاسیں، وہ ٹیچنگ اسٹاف جو ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے. باقاعدہ ڈھونڈ کے رکھا جاتا ہے کہ پلے گروپ میں اور